مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تصحیح کے قوانین ہمارے جاری تھے. 7 قانون ہم نے پڑھے. پہلے 3 قانون تھے جس میں سہام اور روس کے درمیان بات چل رہی تھی، یعنی کسر ایک فریق پر واقع ہو تو پھر دیکھیں گے سہام اور رؤوس کو، اور اگر کسر ایک سے زیادہ فریق پر ہو تو پھر 4 قانون ہیں کہ روس اور رؤوس کو دیکھیں گے. تو پہلا قانون یہی تھا کہ اگر اس میں نسبت تماثل کی ہو تو کوئی کسی قسم کی ضرب تقسیم نہیں چلے گی. دوسرا قانون یہ تھا کہ اگر اس میں نسبت تداخل کی آتی ہے، اور یہ ہے کہ توافق اور تداخل اس میں تقریباً یکساں چلتے ہیں، کہ اگر روس اور سہام کے درمیان نسبت اگر توافق کی ہو، یعنی کوئی تیسرا عدد ان کو کاٹ رہا ہے، تو اس وقت عدد روس کے وفق، جو عدد روس تھا سہام اور روس میں نسبت دیکھیں گے، اور عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. وہ کل اس کے اوپر بات چل رہی تھی کہ بھی ضرب کس طرح دینی ہے. مخرج مسئلہ میں ضرب دینے کے بعد جس کو عدد کو ضرب آئے گی وہ باقی حصوں میں بھی ضرب آتی جائے گی. تیسرا قانون یہ تھا کہ سہام اور روس کے درمیان موافقت ہو تو عدد روس میں سے ہر ایک کو، یعنی جس پر سہام میں کسر واقع ہوئی ہے، تو اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. یہ بات سمجھ لی جائے کہ بھئی اول ہو تو اول میں ضرب دیں گے، مسئلہ غیر اول ہو تو پھر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. آخری جو 4 قانون تھے، تو ان 4 قانونوں میں ایک مثال آئی تھی: 6 بیٹیاں، 3 جدات اور 3 چاچے. یہاں ایک بات تھوڑی سی مبہم رہ گئی تھی، ذرا اس کو کلیئر کر لیں. 6 بیٹیاں، 3 جدات اور 3 چاچے. اب قانون یہ لکھا ہوا ہے، یعنی چوتھا قانون یہ بیان کرتے ہیں: وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ فَأَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْكَسْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَكِنْ بَيْنَ أَعْدَادِ رُؤُوسِهِمْ مُمَاثَلَةٌ فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ يُضْرَبَ أَحَدُ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. لیکن اعداد روس کے درمیان مماثلت ہو، لیکن اعداد روس کے درمیان تو حکم اس میں یہ ہے کہ اعداد میں سے کسی ایک کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دے. پہلے ذرا تقسیم کر لیں. 6 بیٹیاں ہیں تو بیٹی ایک سے زیادہ ہو تو اس کو 2/3 ملتا ہے. 3 جدات ہیں، اس کے لیے 1/6 ہو گیا. 3 چاچے ہیں، یہ اسباب بنیں گے. مسئلہ چونکہ سب سے چھوٹا حصہ 6 ہے، جس کا بڑا عدد 6 بنتا ہے، 6 سے مسئلہ ہو گیا شروع. 2/3، 6 کا 2/3 4 ہوا. 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوا. 4 اور 1 5 ہو گئے. پیچھے 1 بچہ جو اسبا لے جاتا ہے. یہ تو ہوگا اس مسئلے کی نوعیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ 4 جو ہے وہ 6 پر پورا تقسیم نہیں، 1 3 پر تقسیم نہیں ہوتا، اور 1 3 چچوں پر بھی تقسیم نہیں ہو رہا. کہا انہوں نے یہ ہے، کتاب والے نے کہا یہ ہے کہ ان کے درمیان نسبت روس جو ہے نا، یہ روس بیٹیاں 6، 3 جدات، 3 چچے، ان کو رؤوس کہہ رہے ہیں. ان کے درمیان نسبت تماثل کی ہو، اور تماثل کہتے ہیں کہ ایک عدد دوسرے عدد جیسا ہو. تو اب 3 تو 3 کے مماثلت پائی جا رہی ہے، 3 اور 3 کے درمیان تو مماثلت پائی جا رہی ہے، لیکن 3 کی 6 کے ساتھ مماثلت نہیں سمجھ آ رہی. 3 اور عدد ہے، 6 اور عدد ہے. تو وہاں پر یہ کل بات تھوڑی سی مبہم رہ گئی تھی، اس کو ذرا کلیئر کر لیں کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو عدد روس آ رہا ہے اس کے اور سہام کے درمیان پہلے نسبت دیکھیں گے کیا ہے. سہام 4 ہے اور
رؤوس 6 ہیں، 4 اور 6 کے درمیان نسبت توافق کی پائی جاتی ہے، یعنی 2 دونی 4، یہ 2 وفق آ گیا، اور 2 تیے 6، یہ 3 وفق آ گیا۔ یعنی پہلے سہام اور روس میں دیکھیں گے نسبت، وہ نسبت نکال کر پھر باقی روس کے درمیان ساتھ ملائیں گے۔ اب ہم نے جب سہام اور روس کے درمیان نسبت نکالی، موافقت کی نسبت نکلی، تو اس 6 کا عدد وفق نکلا 3۔ اب یہ 3 جو ہے 3 جدات 3 چچوں کے ساتھ مماثلت اختیار کر گیا ہے۔ جب مماثلت اختیار کر گیا ہے تو پھر کسی ایک عدد کو لے لیا ہم نے، کسی ایک 3 کو لے لیا ہم نے، 6 کے ساتھ ہم نے اس کو ضرب دے دی، 6 تیے 18۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب اوپر ضرب آئے جس عدد کو، اصل مسئلہ میں جس عدد کو ضرب دی جائے، نیچے سہام میں بھی اسی کے ساتھ ضرب آ جائے گی۔ 4 تیے 12، 1 3 3، 1 ضرب 3 جواب 3۔ ہم نے 12 3 اور 3 کو جمع کیا تو جواب 18 آیا، جس کا مطلب پڑتال ہماری ٹھیک نکلی، اور یہ 3 حصے 3 چچوں کو مل گئے، 3 حصے 3 جدات کو مل گئے، 12 حصے اب 6 بیٹیوں کو تقسیم کرنا آسان ہو گئے، ہر بیٹی کو 2 2 حصہ مل گیا۔ ایک یہ تھا۔ اور دوسرا مسئلہ جو اسی طرح کا تھا، سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر پر، اور ادھر کتاب والے نے اس کو یوں بیان کیا، والثالث ان یوافق بعض الاعداد بعضا فالحکم فیها ان یضرب وفق احد الاعداد فی جمیع ثانی ثم ما بلغ فی وفق ثالث ان وافق المبلغ الثالث الا فالمبلغ فی جمیع ثالث ثم المبلغ فی الرابع كذلك ثم المبلغ فی اصل المسألة كأربع زوجات و18 بنات و15 جدۃ و6 اعمام۔ مسئلہ دیکھیں، 4 بیویاں، 18 بیٹیاں، 15 جدات، یہ کتاب والے نے مثال دی ہے، اور 6 چچے۔ 4 بیویاں چونکہ بیٹیاں موجود ہیں تو بیٹیوں کی موجودگی میں بیویوں کو 1 سے زیادہ ہوں، 4 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، سب کو ملے گا 1/8۔ 18 بیٹیاں ہیں تو ان کو ملے گا 2/3، کیونکہ 1 سے زیادہ بیٹی ہو تو اس کو 2/3 ملتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہو جائے۔ 15 جدات ہیں، یہ جتنی بھی ہو جانے کے لیے ہے 1/6۔ چچے جو ہیں یہ اسبہ بن جائیں گے۔ اب 8 یہ جفت گروپ سے ہے، اس کا جب اختلاط ہوا، جب یہ مل گیا طاق سے، تو اب 8 کو ہم ضرب دے دیں گے 3 سے، تو مسئلہ شروع ہوگا 24 سے۔ 8 تیے 24، 24 کا 8واں حصہ بنتا ہے 3، 24 کا 2/3 بنتا ہے 16۔ یعنی ہم 24 کے 3 حصے کریں تو ان 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہیں وہ 16 بنیں گے، اور 24 کا 6واں حصہ بنتا ہے چوتھا حصہ، 24 کا 6واں حصہ بنتا ہے 4، چوتھا نہیں، 24 کا 6واں حصہ بنتا ہے 4۔ اب ہم نے اس کو جمع کیا، 16 اور 3 19، 19 اور 4 23، باقی بچا 1 جو 1 چاچا کو ہم نے دے دیا۔ اب تین حصے 4 بیویوں پر تقسیم نہیں، 16 حصے 18 پر تقسیم نہیں، 4 15 جدات پر تقسیم نہیں، 1 6 چچوں پر تقسیم نہیں، کسر 1 سے زیادہ فریق پر واقع ہو رہی ہے۔ لیکن ہم اس سے پہلے کام یہ کریں گے، 4 اور 3 میں نسبت دیکھیں گے، توافق کی نہیں، تباین کی ہے۔ 16 اور 18 میں نسبت دیکھی تو ہمیں توافق کی نسبت مل گئی۔ یہاں یہ بات پوائنٹ کی مبہم رہ گئی تھی، اس کو کلیئر کر لیں۔ 16 اور 18 میں نسبت توافق کی ہے،
اور ان کے درمیان عدد وفق جو ہے وہ یوں آئے گا کہ 2 8 16 اور 2 9 گویا اب 18 کی جگہ آ گیا 9. اس کے بعد 15 اور 4 کے درمیان نسبت توافق کی نہیں ہے. 6 اور 1 نسبت توافق کی نہیں ہے. اب ہم 4 9 15 اور 6 4 9 15 اور 6 ہمارے پاس یہ اعداد آ گئے. ہم اس کو نیچے نکال لیتے ہیں. 4 6 چھوٹے چھوٹے تو پہلے نکال لیں. 9 پھر اس کے آگے ہے 15. ضابطہ یہ ہوگا کہ اگر ایک عدد دوسرے عدد کے ساتھ توافق کی نسبت رکھے گا تو وفق اس کا نکالیں گے, نہیں رکھے گا تو اس کو کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے. تو چونکہ یہ وفق کی بات کی جا رہی تھی تو اس اعتبار سے ہم نے 4 کو 6 کے ساتھ, اب 4 کی 6 کے ساتھ موافقت نکالی تو 2 دونی 4 2 تیے 6. ضابطہ یہ ہے کہ ایک کے کل کو دوسرے کے وفق سے ضرب دی, چاہے 6 کو 2 سے دے دو یا 4 کو 3 سے دے دو, جواب ایک ہی نکلے گا 12. اب 12 کو 9 کے مقابلے میں لے آئے تو 3 چوکے 12 اور 3 تیے. اب چاہے تو 12 کو 3 سے ضرب دے دو, چاہے 9 کو 4 سے دے دو, جواب 36 آ گیا. اب ہم 36 کو لیا اور اس کے مقابلے میں آگے لے آئے 15 آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب پھر اسی طرح توافق بالثلث 3 5 15 اور 3 12 36. اب چاہے تو 36 کو 5 سے ضرب دے دو یا چاہو تو 15 کو 12 سے ضرب دے دو, تو اس کو اس کے ساتھ ضرب نہیں دینی, 36 کو 5 کے ساتھ ضرب دینی ہے یا 15 کو 12 کے ساتھ ضرب دینی ہے. اب ہم نے یوں کیا کہ 36 کو ہم نے 5 سے ضرب دی, 5 کے 30 3 5 3 15 اور 3 180 18 ہو گئے, ٹوٹل جواب 180 نکل آیا. یہ ہے جس کو ہم نے اصل مسئلہ میں ضرب دینی ہے کہ ہم نے عدد روز کو جب ملایا تو جناب ہمارے پاس 180 نکل آئے. اب ہم 180 کو 24 سے ضرب دیں گے, سمجھ آئی؟ یہ ذرا مٹاؤ, یہ بھی مٹاؤ. 180 کو ہم نے 24 سے ضرب دی, 4 0 0 32 آ گیا اور 3 بجا 4 1 4 اور 3 7. اب 2 0 0 2 8 16 1 2 1 2 اور 3 0 2 13 4320. ٹھیک ہے جی. یہ ٹوٹل آ گیا 4300. یہ ذرا مٹانا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کو اوپر عدد سے ضرب آئی ہے, اصل مسئلہ سے جس کو ضرب آتی ہے اسی کو نیچے حصوں میں بھی ضرب آ جاتی ہے. عید اس کے 3 حصے تھے, 3 حصے کے ساتھ ضرب دے دو 180 کو. اب 180 کو 3 سے ضرب دی ہم نے, 180 360 اور بڑے آرام سے ضرب دے دیتے ہیں 24 4 3 1 3 اور 2 5 540. اس کا حصہ آ گیا 540. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جائیں. 16 کو اب ضرب دی 180 سے جی, 16 کو 180 سے ہم نے اب ضرب دینی ہے. 16 6 0 8 6 42 6 کم 6 اور 4 1 0 0 1 8 8 اور 1
جواب میں آیا 1820 جی، او سوری 2820 آ گیا. چلو جی، یہ 180 اور کل 360 تھا نا، پھر 180 کو اسی کے ساتھ ضرب آ گئی. جواب ہے 180 آئے گا، یہ میں کلیئر تھا. یہ دیکھتے جائیں کہ یہ جو ہم ضرب دے رہے ہیں اس میں تو کمی نہیں آ رہی، اس کو چیک کرتے جائیں ساتھ ساتھ. ہم ذرا دیسی طریقے سے چل رہے ہیں. 180 کو ہم نے 4 سے ضرب دی، کتنا 720 42 4 × 4 اور 720 4 سے دے رہے ہیں نا، 42 8 چوک 42 ہوگا 2 اور 4 × 4 اور 32 3 باقی بھائی 4 × 4 3 ٹھیک 720 ہو گئے. چلو جی آگے 180 کو ضرب دی، پھر 180 ہی آ گیا. اس کو اب جمع کریں. جی 180 کو 16 سے ضرب دیجیے 28، یہ 28 80 آ رہے ہیں. اب ذرا جمع کر لیں، یہ بڑی رقم ہے، ان کو جمع کر لیں. صفر آ گیا، 8 4 12 12 2 14 کیا 8 8 16 ہاں 16 4 20 اور 20 2 22 لگا 2 8 2 10 10 5 15 2 10. اچھا جو ادھر سے بچے ہاں جی 15 15 اور 7 یہ 22 ہو گئے 22 اور 23 2 چلا گیا 2 2 4 ٹھیک ہو گیا 4320. اب ہر ایک کا حصہ جو ہے اس کے مطابق آ گیا. تو جو پرابلم ہے نا اس کو کلیئر کیا ہم نے کہ 18 بیٹیاں جو ہے نا وہ 18 بیٹیاں اس کو ساتھ نہیں ملانا بلکہ اس کا سہام جو ہے نا 16 اس کے ساتھ اس کا عدد وفق نکال کر اس وفق کو عدد روس میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلو جی مٹا دیں. اگلا سبق یہ ہے کہ تصحیح میں سے ہر فریق کے لیے حصہ اگر تو پہچاننا چاہتا ہے تو اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے لیے ٹھہرنا بھی ذرا میرے خیال سے اسی سے وہ کلیئر کر لیں گے. تو اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے لیے تو ضرب دے دے فی ما ضرب تو فی اصل مسئلہ تھی جس کو تو نے اصل مسئلہ میں ضرب دی ہے تو جو حاصل ہوگا اس فریق کا حصہ ہوگا. یہ ہم نے ابھی کیا کہ جس کو اصل مسئلہ میں ضرب آئی اس کو ہم نے نیچے بھی ضرب دے دی. ٹھیک ہے مثلا اس کے ساتھ جب ضرب دی 180 کو 3 کے ساتھ تو جواب کیا آیا تھا 500. اس طرح اس کو جب 180 سے ضرب دی تو جواب آیا تھا اسی طرح. یعنی جس کو اوپر اصل مسئلہ میں ضرب دی ہے اس کو نیچے سہام میں بھی ضرب آ جائے گی. اور جب تو ارادہ کرے فریق میں سے ہر ایک کے حصے کو پہچاننے کا تو پھر یوں کر فقسم ما کان لکل فریق من اصل مسئلہ تھی علی عدد رؤوسہم. تو اصل مسئلہ سے ہر فریق کے لیے جو ہے اصل مسئلہ سے ہر فریق کے لیے جو ہے اس کو تو تقسیم کر دے عدد رؤوس پر.
اصل مسئلہ سے ہر فریق کے لیے 3، اسی طرح اصل مسئلہ سے ہر فریق کے لیے جو ہے اس کو تو تقسیم کر دے 18 پر، اسی طرح 4 کو، تو اس کو 16 کو ہم 18 پر تقسیم کرتے ہیں. تو تقسیم کرنے کے بعد اگلا کام پھر جو نکلے اس کو تو ضرب دے دے فی المضروبی. مضروب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مضروب، جس کو ضرب دی گئی ہے اصل مسئلہ میں. سو جو حاصل ہوگا وہ ان فریق میں سے ہر ایک کا حصہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مضروب ہے یعنی 180 اس کو تو تقسیم کر دے کسی بھی فریق پر تو چاہے، پھر جو اس سے حاصل ہوگا وہ اس فریق کے حصے میں تو اس کو آگے ضرب دے دے جس پر تم نے مضروب کو تقسیم کیا. مثلا یہ مضروب 180 ہے اور اس مضروب کو تو تقسیم کر دے کسی بھی فریق پر، مثلا آپ 4 پر ہی کر دیں. 180 تقسیم 4، ٹھیک ہے جی، 4 چوکے 45 نکلا ہمارے پاس، 45 آیا. اچھا اب 45 کو محفوظ کیا ہم نے. اچھا جی، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مضروب کو تو تقسیم کر دے کسی بھی فریق پر تو چاہے. آپ نے کس پر کیا ہے؟ وہ 4 بھی ہے، کسی بھی فریق پر ہم نے تقسیم کر دیا جی، ہو گیا جی تقسیم. پھر تقسیم کرنے کے بعد جو خارج جو حاصل ہو اس کو تو ضرب دے دے فی نصیب الفریق الذی، اس فریق کے حصے میں، اس فریق کے حصے میں جس پر تو نے مضروب کو تقسیم کیا تھا. اب ہم 45 کو 3 کے ساتھ ضرب دے دے، 4 3 12 اور 1 135 نکلا. ٹھیک ہے جی، یہ اب 135 نکلا نا، 135 کو ذرا 4 سے آپ ضرب دے دیں، 4 5 20، 4 3 12 اور 2 یہ طریقہ ہے کہ ہر بیوی کا حصہ نکلا ہے 135 35 35 135. یعنی پہلے کیا گیا کہ جو مضروب ہے اس کو کسی ایک فریق پر تقسیم کر دیں، جو حاصل ہوا ہمارے پاس 45 مثلا، اس کو اب جو ان کو حصہ ملا ہے نا اس کے ساتھ ضرب دے دیں. ہر فریق کا ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا؟ چلو، اور اگر جس طرح ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، آسان طریقہ اس بارے میں، یہ 2 طریقے ہو گئے نا. آسان طریقہ یہی ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کیا 180 نکلا مضروب تھا، اس کو ہم نے اس کے سہام کے ساتھ ضرب دے دی، ضرب دینے کے بعد 540 آیا نا، اس 540 کو 4 کے ساتھ تقسیم کر دو. بالکل سمپل بھی، جو نکلا اس کو آگے تقسیم کر دو، جتنے عدد ہیں جتنے روس ہیں اس کے اوپر تو تقسیم کر دو، جو حاصل ہوگا وہ ہر ایک کا حصہ ہوگا. یہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے. چلو یہ تو 2 ہو گئے نا، تو یہ تیسرا آپ ساتھ رکھ لیں. مثلا یہ 540 ہے، یہ مٹاؤ ذرا، ہم اس سے اگلا عدد لے لیتے ہیں. چلو 540 کو کیا گھسیٹ لیں، یہ 2880 ہے اور اوپر سیام کتنے، یہ ہمارے پاس نتیجہ نکلا ہے نا کہ 18 بیٹیوں کا 2880 ہے. اب 2880 جو ہے اس کو ہم 18 پر ذرا تقسیم کریں نا، 800، اس کو اب یہ 18 پر تقسیم کر دیں، 100، ہر ایک اتنا ایسا نکلے گا. یعنی اگر آپ اس طریقے سے بھی چلے تو 18 1 18، اس میں سے اوپر سے ہم نے پھر 8 نکلا، پھر 18 کو 6 سے 18 6 بالکل کلیئر.
باقی جو صفر بچا وہ اوپر ہم نے بھیج دیا. اب ایک بیٹی کا حصہ 160 ہے. 160 کو 18 سے ضرب دے تو پھر یہی 2880 آ جائے گا. تو آسان طریقہ یہی ہے کہ جو آپ نے ضرب دے دی، جو حاصل ہو گیا اس کو پکڑ کر حصوں پر تقسیم کر دیں، جتنے ہیں اس پر تقسیم کر دیجئے. آگے اس کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ ہے نسبت کا طریقہ. وَهُوَ الْأَوْضَحُ، وہ بڑا واضح ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں واضح پر انتہائی مشکل ترین ہے وہ. اور وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے حصے کو تو نسبت دے دے ان کے عدد رؤوس کی طرف مفردن تنہا، پھر اسی نسبت کی مثل مضروب سے اسی مثل کی مثل ان فریق میں سے ہر فرد کے لیے تو اتنا حصہ بنا دے. ایک منٹ ٹھہرو. یہ 3 اور 4 کی آپس میں نسبت کیا ہے؟ ایک منٹ، تباین نہیں، یہ دوسری نسبت، یہ ذرا مٹا دو. اچھا یہ دیکھو 3 اور 4 کے اندر 3 کا عدد پایا جا رہا ہے نا. صرف اتنا ہی فرق ہے کہ 4 کے اندر ایک 3 پہ بھی پایا جا رہا ہے اور ایک 3 سے ایک عدد زیادہ پایا جا رہا ہے. یعنی 4 کے اندر 3 کی مثل بھی موجود ہے اور اس سے ایک زائد بھی ہے. اب اس کے اندر نسبت یہ ہوگی کہ 4 کے اندر 3 کی ایک مثل اور اس کی مثل کی ایک حصہ اوپر موجود ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہی نسبت ہم اس کے جو حصے ہیں، یہ جو 180 اس کو ملا ہے، 180 جو اس کو ملا ہے اس کی ہم 540 کے ساتھ نسبت ملا لیں. اچھا ایک بیوی کے لیے کتنا بنا تھا بڑا یاد ہے؟ 135 نکالا تھا. 35. ایک 180 کو ذرا آپ اس کے 4 حصے کرتے ہیں. یہ کتنے حصے ہو گئے؟ یہ ہمارے پاس یہ ہم نے 4 کے اس کے 180 کے 4 حصے کر دیے تو یہ ایک حصہ 45 آیا ہے. یعنی 45 کو اگر ہم 4 سے ضرب دیتے ہیں نا تو پھر جواب آتا ہے 180. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ایک بیوی کا کتنا حصہ بنا تھا؟ 540 کو ہم نے جب تقسیم کیا تھا 4 35. اس کو محفوظ آپ رکھیں 135 کو. اب ذرا پینتالیس کو ہم لے گا 3 پر 5 تھی 4 تھی 12 اور 1 100. ہم نے اوپر نسبت نکالی تھی کہ حصہ 3 اور 4 میں کہ 4 کے اندر 3 کی ایک مثل بھی ہے اور ایک اوپر ہے. اسی طرح جو مضروب ہے ہم نے اس کا اسی طرح موازنہ کیا کہ گویا کہ یہ 4 حصے ہیں اور اس کے اندر یہ جو 3 ہے اس کا وہ 3 حصے بھی پائے جا رہے ہیں اور ایک اس سے اوپر بھی پایا جا رہا ہے. 4 اور 3 کے اندر جس طرح نسبت تھی وہی نسبت ہم 180 کے اندر تلاش کریں گے کہ 180 کے اندر جناب 4 حصے اور اس کے اندر 3 بھی موجود ہے اور ایک اس سے اوپر ہے تو 3 اس کو مل جائیں گے، ایک اوپر والا جو وہ نہیں ملے گا. اب 3 حصے وہ 135 نکلے.
اور اس سے ایک اوپر گئے تو 180 ہو گئے، وہ نہیں ملے گا. سو ہر بیوی کا جو حصہ ہے وہ 135 بن گیا. اس کو کہتے ہیں طریقہ نسبت. یعنی 4 اور 3 رؤوس اور سہام، ان کے درمیان پہلے چیک کریں گے نسبت. نسبت کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ نسبت دیکھنے کے لیے کہ بھئی اس کے اندر اس کی کتنی مثل پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی اعتبار سے 4 میں اور 3 میں ہم نے دیکھا کہ 4 کے اندر 3 کی ایک مثل ہے اور ایک اس سے کچھ زیادہ ہے، ایک زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی طریقہ ہم جو اس کے مضروب ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے. اس کے اندر یہ تلاش کریں گے کہ جناب عدد رؤوس کے مطابق یہ کل ہے، اور جو نسبت سہام کی عدد رؤوس کے ساتھ ہی وہی 180 کے اندر جو عدد پایا جا رہا ہے، جو اس بیویوں میں سے ایک کا حصہ ہے اس کی اور اس سے جو کل کی ہے اس کی نسبت پائی جا رہی ہے. 180 کے اندر ہم نے 4 حصے کیے عدد رؤوس کی نسبت کے مطابق، تو اس کے اندر 3 حصے جو تھے وہ 135 ہے. گویا ایک بیوی کا حصہ 135 ہو گیا، اور ایک اس سے اوپر ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے حصوں کے اندر یہ بات کہہ چکے تھے کہ 3 تو ہوں گے، ایک جو اس سے اوپر ہے وہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں طریقہ ہے نسبت. لیکن سب سے آسان طریقہ وہی ہے، یہ ذرا زیادہ دیسی ہو جاتا ہے، اس واسطے اس کو انہوں نے آسان کہہ دیا. لیکن آج کے دور کے اندر اس کو آسان نہیں سمجھا جاتا. آسان وہی ہے کہ بالکل سمپل سا اصل مسئلہ میں ضرب دے دو، جس کو اصل مسئلہ میں ضرب ہے اس کو سہام میں ضرب دے دو، جو نتیجہ ہو اس کو اوپر عدد رؤوس پر جتنے ہیں اس پر تقسیم کر دو، جو حاصل ہو جائے گا وہی ہر ایک کا حصہ بن جائے گا. بات سمجھ آ گئی جی؟ چلو اب صرف نیچے نیچے ہوں اسی جائیداد ونڈنی ہے گو. اب مسئلہ یہ ہے ترکہ ورثا اور قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کرنا. اب بھائی ہے کہ جناب اتنے جائیداد ہے تو یہ جائیداد ان میں کس طرح تقسیم ہوگی. اب آیا ہی مسئلہ. ایک بات یاد رکھیں، اس کو ہم بولتے ہیں تصحیح. جو مضروب ہو جائے پھر وہ تصحیح، اگر اول ہو جائے تو پھر وہ تصحیح. اول کے پیچھے والے کا وہ عدد ختم سمجھیں. تصحیح جب ہوگی تو اس کو ہم بولیں گے کہ جو پروسیجر مکمل کر کے ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے نا وہ تصحیح ہے. اچھا اب ہمارے پاس آ گئی جائیداد. یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جائیداد مختلف مالیت کے اعتبار سے آئے گی، کپڑوں کے اعتبار سے، موبائلوں کے اعتبار سے، گاڑیوں کے اعتبار سے، اور جناب زمینوں کے اعتبار سے، پلاٹوں کے اعتبار سے آئے. آپ نے اس کا بہترین حال ہے کہ سب کی مالیت لے لینی ہے. بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ پلاٹوں میں چلیں تو پلاٹوں میں یہ ہوگا کہ جو مین پر ہوگا اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، جو بیک پر ہوگا اس کا ریٹ کم ہوگا. پھر اس طرح کوئی چیز کم زیادہ کا مسئلہ بنتا ہے، آپ سب چیزوں کا ریٹ لگوا لیں. جو ریٹ بنتا ہے، مالیت جتنی بنتی ہے وہ مالیت لے آئیں، اس کے مطابق ہم آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی تصحیح اور ترکہ جو ہوگا، ترکے کو ہم ادھر سائڈ پر لکھیں گے، اس کی اور تصحیح کی آپس میں مناسبت کیا ہے. وہی تماثل، توافق، تباین والی. اب وہی پرانی مناسبت آ گئی. اگر اس کے درمیان نسبت ہو، اگر تماثل کی ہو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. اور اگر نسبت ہو توافق کی تو پھر دونوں کے وفق نکال لیں گے، ترکے کا بھی اور تصحیح کا بھی. نسبت چیک کریں گے اوپر اوپر سطح میں، ٹھیک ہے، تصحیح میں اور ترکہ میں. مثلا یہ ترکہ ادھر آ گیا تو یہ جو ترکہ ہے اس کے درمیان نسبت اور تصحیح کے درمیان نسبت چیک کرنے کے بعد اگر توافق کیا دونوں کے وفق نکال لیں گے. نکالنے کے بعد کریں گے کیا، سہام جو حصے ہے اصل، سہام کو اس کے وفق میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے، وفق میں ضرب دینے کے بعد جتنا حاصل ہوگا اس کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے، جب تصحیح کے وفق پر تقسیم کریں گے جو حاصل ہوگا وہی اس کے فریق کا حصہ ہوگا.
اور اگر ان میں نسبت تباین کی نکل آئے تصحیح میں اور ترکہ میں، تو اس وقت ایک کے کل کو پھر طریقہ وہی ضرب دینے والا ہوتا ہے تباین میں، نسبت چیک کر لی، نسبت چیک ہونے کے بعد پھر نیچے آ جائے، سہام کو ترکے کے کل سے ضرب دے دے، پھر اس کے بعد تصحیح کے کل کے ساتھ تقسیم کر دے، جو حاصل ہوگا ہر ایک فریق کا حصہ نکلتا آئے گا۔ یعنی جس سہام کو اٹھانا ہے، یہ 16 اٹھایا آپ نے یا 280 اٹھا لیا آپ نے، یہ 280 اٹھانے کا 2880 اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے حصوں کو اٹھا کر ترکے کے ساتھ لگا دیے۔ یہ آپ کو صرف حصے بتائے گا۔ 540 اس نے صرف بتایا کہ آپ نے اتنے حصے کرنے ہیں، اس کے لیے اس حصے کو کل مالیت کے ساتھ اٹیچ کر دیں یا اس کے وفق کے ساتھ اٹیچ کر دیں، کرنے کے بعد پھر دوبارہ آ جائیں۔ اب تصحیح یہاں پر چونکہ 180 موجود ہے، 180 پر تقسیم کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ 540 حصے تھے، اس مالیت میں سے اس کے لیے اتنے بنے ہیں۔ یہ کچھ رول سمجھ آیا؟ اب اس کو ہم باقاعدہ پریکٹیکل میں آتے ہیں۔ جب تصحیح اور ترکہ کے درمیان مباینت ہو تو پھر تصحیح میں سے ہر وارث کے حصے کو جمعی ترکہ کے ساتھ ضرب دے دو، پھر جو حاصل ہو مبلغ ہو اس کو تم تصحیح پر تقسیم کر دو۔ اس کی مثال یہ مٹا دو، اب نئی مثال اس کی اپنی دے رہے ہیں۔ انہوں نے دیناروں کے ساتھ مثال دی ہے، میں ذرا اس کو لاکھوں میں لے آتا ہوں۔ دیناروں کا دورہ کہاں رہا؟ جناب 2 بیٹیاں والدین، 2 بیٹیاں ماں باپ، جی جناب 2 بیٹیاں ہیں تو بیٹی ایک سے زیادہ ہو تو کتنا ہوگا؟ 2/3 انشاءاللہ۔ ماں چونکہ اولاد موجود ہے اس واسطے 1/6، باپ کے لیے 1 چونکہ بیٹی ہے ساتھ اسبہ بنے گا۔ مسئلہ 2/3 1/6 1/6، تو 6 چونکہ چھوٹا حصہ ہے بڑا عدد ہے، مخرج مسئلہ 6 بنا۔ 6 کا 2/3 4، 6 کا چھٹا 1، 6 کا چھٹا 1، 4 5 اور 6 مکمل ہو گیا جی۔ اب یہ ہے تصحیح، ٹھیک ہے، اور ترکہ ہمارے پاس 7 لاکھ ہے، لاکھوں میں لے 7 کروڑ لا لو، چلو جی 7 لاکھ، 7 لاکھ جی۔ اب آپ نے یہ 4 ہے سہام، یہ ترکہ ہے، یہ تصحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں چیک کریں 6 اور 7 میں نسبت کیا ہے؟ نسبت اوپر چیک کرنی ہے تباین کی۔ اب 6 اور 7 میں نسبت تباین کی نکلی، اب ہم تباین نسبت دیکھ کر نیچے آ گئے۔ اب 4 کو ہم نے 7 سے ضرب دے دی، 7 کا 28 لاکھ ہو گئے۔ کتنے؟ 28 لاکھ ہو گئے۔ لے جناب 28 لاکھ بڑی رقم بن گئی۔ اب 28 لاکھ کو جناب تصحیح پر تقسیم کرنا ہے، یعنی 28 کو اب 6 پر تقسیم کر دیں۔ جی جناب کچھ اشاریوں میں بھی آئے گا۔ 6 چوکا 24، 4 بچا، آگے 6 آ گیا، چلو بس 2 ہی 6 چلتے ہیں اس میں، ٹھیک ہو گیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بنا ہے 4,66,000، اشاریہ کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا کل مالیت میں کتنا ایسا آیا جی؟ 4,66,000۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ذرا کلیئر کریں۔ اب آگے ماں آ گئی، ماں کے لیے کتنا حصہ تھا؟ اوپر نسبت تباین کی تھی نا، ماں کے لیے 1 ہے، 1 کو دی ضرب 7 سے، 7 ہو گیا۔
7 کو کیا تقسیم 6 پر، 7 لاکھ کو 6 پر تقسیم کیا جی، 7 لاکھ کو اشاریہ بھی آئے گا جی، جی کیا جواب آ رہا ہے؟ 7 لاکھ کو 6 ساتھ آپ تقسیم کر دیں، ہاں 1 لاکھ یعنی 6 کم 6 آ گیا نا، ادھر یوں چلا لیں، 1 بچا اور اس کے بعد اشاریے شروع ہو گئے جی 1,16,000 یہی 1,16,000 ادھر آ گیا، آپ ذرا ان کو جمع کر لیں، وہ 100 کا کوئی فرق پڑتا ہے وہ اشاریے کی وجہ سے جی، 4 1 5 اور 1 6، 6 لاکھ موٹا موٹا حساب سے ہو گیا، 16 16 32 32 اور 66 کتنے ہو گئے؟ 98، وہ جو 2,000 کا فرق پڑا نا وہ اس کی طرف وہ 100 مزید جا رہے تھے، یعنی 600 روپیہ ادھر چلا گیا اور اسی حساب سے یہ تقسیم کرتے جائے تو وہ 100 کے اعتبار سے یہ ہے بنتا ہے 1,16,600 روپیہ یا 666 اشاریہ بعد میں شروع وہ اچھا اشاریہ بعد میں 66,000 1,16,000 666 اسی طرح 666 اس کا بھی آئے گا، ٹھیک ہو گیا، اس کے پھر زیادہ بنیں گے، تو اس کو ہم پھر دیتے ہیں 4 لاکھ 7 چوکا 28 لاکھ تھا نا، 28 کو 6 کے ساتھ ہم نے تقسیم کیا، جی تو یہ بن گیا 4,66,000 4,06,666 وہی وہ 66,600 4,06,666 6,06,666 پھر آگے اشاریہ، اگر اس کے ساتھ آ رہا ہے نا تو پھر یوں آئے گا، وہ 66 لگے گا، اب اس کو جمع کرتے ہیں، 16 16 32 32 اور 66 98 98 اور اس کے بعد 6 6 12 اور اسی طرح آگے 600 1800 اور اوپر یہ جو 66 روپے ہو رہے 2500 پھر ہم 6 کے ساتھ کریں گے نا جی مکمل ہو رہا ہے نا، وہ اشاریوں میں آگے آ جاتا ہے، لیکن 6 کو پھر ہم اس کے ساتھ کریں گے، 6 کے ساتھ کریں گے نا، 16 16 32 32 اور 6 16 16 32 یہ 600 600 1200 ہو گیا نا، 3200 کے اندر 1200 اور ملا دیا، یہ ہو گیا 4400 اور 66,000 4400 اور 66,000 کتنے ہو گئے؟ 66,000 کہ اپنا 32,000 ہو گئے، 32,000 کے اندر ہم نے ہم نے وہ جمع کر لیا، 32,000 کے اندر 6,000 نہیں وہ 66,000 ہے، 32,000 اور 32,000 کے اندر 66,000 اور جمع کیا 98 ہو گیا، 98 کے بعد یہ جو اوپر سینکڑے سینکڑے اس کو ہم نے جمع کیا، 6 کم 6 6 12 6 18 یہ ہو گیا، 66 کا جمع کیا پورا لاکھ ہو گیا، اس اعتبار سے یہ 7 لاکھ بنتا ہے،
لیکن ملے گا یوں 4,66,666 روپے، 1,16,666، 1,16,666 یوں اس کی تقسیم کر ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اور جب تصحیح و ترکہ کے درمیان نسبت موافقتی ہو تو تصحیح میں سے ہر وارث کے حصے کو ضرب دے دو ترکہ کے وفق میں، پھر جو مبلغ نکلے اس کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کر دو، تو جو حاصل ہوگا وہ اس وارث کا حصہ ہوگا دونوں صورتوں میں۔ یہ ذرا مٹاؤ، اس کی مثال لکھیں جی۔ کل شوہر ہے، جدہ ہے، اور 2 حقیقی بہنیں اور 1 اخیافی بہن۔ زوج شوہر ہو گیا اور جدہ، 2 حقیقی بہنیں اور 1 اخیافی بھائی۔ زوج چونکہ اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے 1/2 ہوگا، جدہ 1 ہے اس کے لیے 1/6، 2 حقیقی بہنیں ہیں تو اس کے لیے 2/3 ہوگا، اخیافی بھائی 1 ہے، اس کے لیے 1/6 ہوگا۔ مسئلہ چونکہ جفتاق کٹھے ہو گئے، 2 کو 3 سے ضرب دی تو 6 آ گیا، 6 کا نصف 3 آ گیا، 6 کا چھٹا 1 مل گیا جدہ کو، 2 حقیقی بہنیں 2/3 اس کو 4 مل گیا، 6 کا چھٹا 1، 3 اور 1 4، 4 اور 4 8 اور 1 مسئلہ ہو گیا اول۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ گویا اب اس کا اعتبار ختم، اب 9 کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اب 12 لاکھ، ترکہ چھوڑا ہے 12 لاکھ، ٹوٹل ہم نے پراپرٹی کا اندازہ لگایا وہ 12 لاکھ اس کے بنے۔ اب 12 میں اور 9 میں نسبت کیا ہے؟ ان کے درمیان تباین تو ہے نہیں، توافق بالثلث، 3 تیے 9 یہ اس کا وفق آ گیا، اور 3 چوکے 12 یہ اس کا وفق آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں نسبتیں نکال لی، اب نیچے آ جائیں۔ اب ہم پسند کرتے ہیں کہ کس کو حصہ دیں؟ زوج کو۔ زوج کا حصہ، زوج کا سہام 3 ہے، اس کے 3 کو ہم نے ضرب دے دی ترکے کے جو وفق ہے، ترکے کا وفق 4 تیے 12، 12 لاکھ ہو گئے۔ 12 کو اب ہم نے تقسیم کیا 3 پہ، اب 4 آ گیا، یعنی اس کے لیے کتنا ہوا جی؟ پھر دیکھیں، 3 کو ضرب دی، 12 کو 3 پر تقسیم کر دیا تو 12 تیے 4، یہاں 3 چوکے 12 ہوتے تو 12 تیے 4، یہ 4 لاکھ آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے ایک جدہ کے حصے کو پکڑا، اس کو ضرب دے دی 4 سے، 4 لاکھ، 4 کو اب ہم نے 4 لاکھ کو جناب 3 پر تقسیم کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تقسیم کریں جی، 4 لاکھ کو 3 پر تقسیم کر دیں، یعنی 1 لاکھ تو آ ہی گیا نا، وہی نسبت کی۔ وہی 1,33,333، ایک لاکھ 3,000 تو نہیں،
33. اچھا جی، آگے آگے 4. اس 4 کو ہم نے ضرب دی ترکہ کے وفق. 4 چوکے 16، 16 لاکھ ہو گئے. 16 کو اب ہم نے 3 کے ساتھ کیا تقسیم، تو 16 لاکھ کو 3 پر تقسیم کرے کیا جواب آیا جی؟ 5,03,333. آگے آ جائیں جی. یہ اس کا ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا، یہ اس کا ہوگا، اور یہی 1,33,333 اخیافی بھائی کا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی، 1,33,000. اب ان کو جمع کر لیتے ہیں، لاکھ پہلے جمع کر لیں. 4 لاکھ 5 اور 5 10 اور 1 11. ٹھیک ہے، 11 یہ ہو گئے. اب آ جائیں دوسرے 33,000. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 3,000، یہ 3,000 نہیں، 33 ہے. چار 5 5 10 10 اور 1 11 لاکھ یہ ہو گئے. اب 33 99 اور یہ پھر اس کے اوپر 333 وہ باٹا ریٹ ہو گیا 999. تو اب اس اعتبار سے 12 لاکھ اس میں تقسیم ہوگی. ٹھیک ہوگی جی. ھذا لمعرفت نصیب کل فرد، یہ ہے ہر فرد کے حصہ پہچاننے کی کا طریقہ. البتہ ان فریق میں سے ہر ایک کا حصہ پہچانا ہو تو اصل مسئلہ سے ہر فریق کو جو حصہ ملا ہے اس کو تو ضرب دے دے ترکہ کے وفق میں. وہ جو نیچے آیا تھا نا، یاد ہوگا 540، وہ جو ہم نے اس اعتبار سے نکالا تھا، تو کہتے ہیں اس کو تو دے دے اصل میں ہر فریق اگر پہچانا چاہتا ہے تو پھر اس کو تو ضرب دے دے اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کو جو حاصل ہوا اس کو تو ضرب دے دے ترکہ کے وفق میں. پھر اسی طریقے کے مطابق مبلغ میں تقسیم کر دے. ہر ایک کے لیے حصہ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ اس کو کل مالیت سے کتنا مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ 3 زوج پہ اوپر پورا تقسیم ہو رہا ہے، 1 جدہ پر ہو رہا ہے، 4 2 پر پورا ہو رہا ہے، 1 پر. اس یہاں پر تو وہ تصحیح والی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کہ کسر واقع ہو تو پھر ہم وہ قانون چلائیں. تو اگر کسر واقع ہو تصحیح والا قانون چلے تو حصے بنے، اس حصے کے اعتبار سے یہ بات اگلی کر رہے ہیں، ورنہ پچھلی اور اگلی بات میں فرق نہیں رہ جائے گا کہ کسر واقع ہو، حصے بنے، تصحیح کا قانون جاری ہو، پھر جو عدد نکلے سہام میں اس کو تم اسی طریقے کے مطابق وفق میں ضرب دے دو. اگر نسبت توافق کی ہے، تباین کیا ہے تو کل میں ضرب دے دو. پھر جو حاصل ہوگا اس کو تصحیح کے وفق میں یا تصحیح کے کل میں اگر نسبت تباین کی ہے تقسیم کر دو. جو حاصل ہوگا وہ ہر فریق کا حصہ نکل آئے گا، ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اگر ترکہ اور مسئلہ کے نسبت موافقت کی ہو اور اگر ان کے درمیان نسبت تباین کی ہو تو پھر کل ترکہ کے ساتھ ضرب دے دی جائے گی. پھر تقسیم کر دے جو حاصل ہو تمام مسئلہ پر. سو اس فریق میں سے جو حصہ نکلے گا دونوں صورتوں میں وہ ہر ایک کا حصہ بن جائے گا. اب آگے آتا ہے مسئلہ قضاء الدیون، قرضوں کی ادائیگی کے والے سے. کہ مسئلہ یہ بنا کہ ہر فریق کا حصہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ ہر فریق کا حصہ کیسے نکالتے ہیں. مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بندے کے پاس مالیت کم ہے، مالیت کم ہے اور جو اس کا پیچھے قرض خواہ ہے
وہ زیادہ ہیں، یعنی قرض زیادہ ہے اور حصے مال کے، مال وہ تھوڑا ہے. اگر تو مال زیادہ ہو، قرض اس مال سے ادا ہو جائے، تجہیز و تکفین کر لی، اس کے بعد قرض ادا کیا، جب قرض ادا کیا تو وہ پورا پورا تقسیم ہو گیا، پھر تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر صورتحال یہ بنی کہ ایک بندے نے قرضہ دینا ہے اور قرضہ زیادہ ہے، مال تھوڑا ہے، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایک شخص فوت ہوا اور سمجھ لیں کہ مال اس کے پاس ہے مال 10 لاکھ 17 لاکھ، 17 لاکھ کر لیں، اور قرضہ جو ہے اس کے اوپر ہے وہ کر لیں 48 لاکھ. ٹھیک ہو گیا جی؟ لو جی، اس کے مطابق اب ہم ایک شخص زید ہے، زید کا 12 لاکھ ہے. پہلے بنا لیں، تھوڑی سی صورت بنا لیں. اور عمر جو ہے اس کا 16 لاکھ ہے. لاکھوں میں باتیں کر رہے ہیں، کہیں باہر سے بندہ کو آ ہی نہ جائے. عمر کے 16 لاکھ. اور بکر کے 20 لاکھ. اب ان کو جمع کریں، کتنے بن گئے؟ 20 10 30 10 40 40 اور 48. 6 2 8 اور باقی 20 اور 48 لاکھ. یہ جناب 48 لاکھ اس کے اوپر قرض ہے. ایک بندہ فوت ہوا، اسلم کہن فوت ہوا ہے، اور اس کے نیچے قرض لینے والے زید، عمر، بکر یہ میدان میں اتر ہے، اور اس بیچارے کے پاس جو مالیت ہے وہ ہے ترکہ 17 لاکھ. ٹھیک ہے، قرض خواہ وہ آ گئے، قرضہ زیادہ ہے، مال تھوڑا ہے. جب قرضہ زیادہ ہو، مال تھوڑا ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کو اس کے مال سے ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ ٹھیک ہوگا جی؟ اب یہ کریں گے کہ بھئی ہر قرض خواہ کا جو قرض ہے نا، وہ بمنزلہ حصے کے ہو جائے گا. ویسے ہوگا جیسے سہام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بمنزلہ سہام کل وارث فی العمل. اور جو مجموع قرضہ ہے وہ تصحیح بن جائے گی. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تصحیح 48 ہے، اور یہ ان کے حصے ہیں. یہ ذرا مٹا دینا، اسی کے اوپر وہ کھڑا کر دیتے ہیں مینار کو. یہ اسلم فوت ہوا ہے، اور یہ بھی ذرا کلیئر کر، یہ چل، اور 48 اس کے تصحیح ہے. اب ترکہ جو ہے وہ 17 لاکھ ہے. اب ہمارے سامنے صورت بن گئی، یہ قرض خواہ ہیں، زید نے 12 لاکھ لینا ہے، عمر نے 16 لاکھ لینا ہے، بکر نے 20 لاکھ لینا ہے. ہم نے ان سب کو جمع کر کے تصحیح بنا دی. اب ہمارا وہی ضابطہ کہ تصحیح میں اور ترکے میں نسبت دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو 48 اور 17 میں نسبت کیا بنتی بھلا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی مباینت کی نسبت پائی جا رہی ہے، تو اب وہی طریقہ، جب نسبت تباین کی ہو تو اب ہم حصوں کی طرف آ جائیں گے. نسبت دیکھ لی، نسبت دیکھنے کے بعد نیچے آ جائیں گے. 12 لاکھ تھا زید کا، اس کو 17 کے کل سے ضرب دے دو، 12 کو 17 سے ضرب دے دو،
یعنی یہ کہہ لی جائے کہ بھئی 12 لاکھ کو اگر ہم نے 17 سے ضرب دیا ہے تو یہ کروڑوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی 2 کروڑ اور کتنے 40 آئے 4, یعنی 2 کروڑ 4 لاکھ. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کروڑوں میں آ رہا ہے یہ. لو جناب ذرا تھوڑی سی ضرب دے بھی لیں. 12 کو 17 سے ہم نے ضرب دی 14, 7 7 اور 1 8, 2 2 1 4 8 2 10 204, جس کا مطلب 2 کروڑ 4 لاکھ. اب جو حاصل ہوا نا اس کو اس کے اوپر 48 پر تقسیم کر دو, یعنی 204 کو 48 پر تقسیم کر دو. چار اشاریہ 25, یعنی 4,25,000. یہ اس کے لیے آیا جناب 4,25,000. یہ کلیئر کرو. ٹھیک ہو گیا؟ اب 16 کو ذرا 17 سے ضرب دے دو. اس کو دیکھیں گے نا. اب امر کو قرض ادا کرنے, تو 16 کو 17 سے 272 کا مطلب یہ 2 کروڑ 72 لاکھ. ٹھیک ہے؟ اب 272 کو اب 48 پر تقسیم کر دو. اب مطلب کہ 5,66,000. پانچ کے فوراً بعد اشاریہ آ گیا نا. ہاں تو وہ 1000 میں آ جائے گا, اور 2 عدد کا اعتبار ہوتا ہے. جہاں سے گڑبڑ ہوگی وہاں پھر رجوع کر لیں گے. آگے جی 20 لاکھ کو 17 کے ساتھ ضرب دی, یعنی 20 کو 17 سے ضرب دی, یعنی 3 کروڑ 40 لاکھ. ٹھیک ہے؟ تو بات نیچے ہو ہی نہیں رہی ہم سے. تو 3 کروڑ 40 لاکھ نکلے. اب اس کو 48 پر تقسیم کر دو. 7.083 بس 7 لاکھ نکلا ٹوٹل. اب ذرا جمع کر لیں. اس کے اگر کوئی 1000 رہتے ہوں گے بعد میں دے لیں گے. 4 اور 5 کتنے ہو گئے 9, اور 9 اور 7 کتنے ہو گئے 16. اب ہزاروں میں آ جائیں. 66 91,000. باقی جو آپ اشاریے میں کہہ رہے تھے نا وہ باقی اس کے لیے آ رہے ہیں. وہ بنے گا 8,000 اس کے لیے, باقی وہ سینکڑ 100 ادھر جا رہے ہیں. اب سمجھیں نا 66,000 کی یہ اشاری کے فوراً بعد جاتے ہیں نا تو وہ اس بڑے عدد سے کم ہو جاتا ہے دہائی میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ لو جی کیلکولیٹر کا دور ہے. اب تو بالکل آپ کو کرنا آسان ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس نعمت سے بندہ جو ہے نا وہ عدول کرے. ہاں جی نہیں, اب ان کے اوپر ان کو اسی کے اوپر کیا کہتے ہیں مطمئن کریں گے, اس کے علاوہ ہے نہیں ہے. یہ نہ ہو تو پھر اس طرح مطمئن کرتے ہیں. ہمارا یورف بھی ہے نا کہ کیا یار کو نہیں چلو ٹک پاؤ, تو ٹک پا کر اس کو راضی کر دیتے ہیں, اور اتنے پر وہ راضی ہو بھی جاتے ہیں قرض کا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں اس کے پاس. ویسے تھوڑا ہی نکلے گا, یہ بھی جو آیا نا اس سے بھی تھوڑا آئے گا. اب اس کے کفن دفن کا بھی نکالنا, اس کا سارا یہ نکال کو لات وغیرہ یہ سب کوئی نکال کرنا, پھر جو بچا تجہیز و تکفین کر کے دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی ہے. یعنی اولاد پھر آگے چلے جائے. اولاد بعد میں ہے. قرض بچے گا, قرض سے بچے گا تو اولاد کو ملے گا.
व इन कान फी तरकाती कुसूर फबसुत तरका वल मसअलतु किलतैहिमा ए इजअलहुमा मिन जिनसिल कसरी सुम्मा क़द्दिम फीहिमा रसमना। ये एक मसला है कि अगर कसर वाक़ हो तो यानी जब तरके के अंदर कसर आ जाए तो उसकी तकसीम का तरीका ये होता है कि वो इसके अंदर बस्त करते हैं। अब बसत का तरीका क्या होता है, मैं ज़रा उस वाले से आपको एक निशानदही कर दूं। अल्लाह अकबर। मसलन अगर तरके के अंदर इन्होंने मिसाल दी थी, आशिफ वगैरह के अंदर लिखा है कि 25 दिनार और सुलुस दिनार, एक शख्स ने छोड़ा तो उसने 25 दिनार और सुलुस रखा है। उससे पहले कोई भी सूरत बना ले मसले की। ये जो अभी मसला लिखा था अभी लास्ट में, ये ऑल वाला, कोई भी एक सूरत ले लें आप। ये ज़ौज, आगे दो हकीकी बहनें ली थी, बिल्कुल जद्दा, ये ऑल वाली सूरत बनी थी ना। ज़ौज के लिए 1/2 है, 2 हकीकी बहनें 2/3 है, जद्दा के लिए 1/6 है, खियाफी बहन इसके लिए 1/6 है। मसला 6 से शुरू हुआ, 3 4 इसे मिल गया, 1 इसे मिल गया, 1 इसे, 7 8 और यही था ना मसला। अब एक शख्स है जो मतलब कसर में हिस्से छोड़ के जाता है। ये तो मिसाल दे रहे हैं 25 दिनार और सुलुस दिनार, यानी आप इसको इशारिया 3 कह दें, ठीक है। तो कसर में जब आएगा 25 दिनार और सुलुस दिनार, नहीं रकम, इसकी रकम नहीं बनेगी, ये तो खुद माल है ना, दिनार सोने का होता है। अब इसके एक तरीका बताने के लिए सारा कोई कर रहे हैं। कहते हैं जनाब आप करेंगे ये कि मखरज मसला बना देंगे, ये सुलुस दिनार है ना, ये जो कसर होगा ना, कसर, इसको आप मखरज बना देंगे, यानी ये मखरज बन गया 3। और जो असल है ना, यानी जो तसी पर है, कसर पर नहीं है, उसको आप इससे ज़रब दे देंगे। ज़रब देकर फिर एक अदद ऊपर बढ़ा लेंगे, 25 दिए 75 और 1 इसके ऊपर बढ़ा देंगे। कसर का कम से कम अदद 1 होता है, तो उसको साबित रखने के लिए 1 ऊपर बढ़ा देंगे। ये जनाब कितने हो गए जी? 76। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। अब ज़ाब्ता यह है कि जो तस्हीद थी ना पहले, उसी को उसको भी इसी के साथ जरा दे देंगे, यानी 9 थी ये कसर को तोड़ने के एक तरीका करते हैं कि उसका पहला मखरज बनाया कसर का, यहां पर सुलुस दिनार आया, सुलुस का 3 बन गया, तो उसको पहले अपने ही जो तरका था सेहत पर उसके साथ ज़रब दे दी, वो 76 आ गया। फिर 1 उसके ऊपर 75 आया, फिर 1 उसके ऊपर बढ़ा दिया ताकि कसर साबित रहे।
پھر جو اول تھا، اصل مسئلہ یہاں پر اول ہی تھا، تو اس کے ساتھ بھی مخرج مسئلہ کو ضرورت دے دی، تو ادھر کتنا آ گیا جی؟ 27 ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ سمجھ لیں کہ تصحیح 27 ہو گئی ہے، اور جو 76 ہے یہ ہمارے پاس ترکہ بن گیا. اب اسی طریقے کے مطابق جو پہلے طریقہ تھا، شوہر کے کتنے حصے؟ 3 نا. 3 کو یہ 27 اور 76 میں نسبت آپ نے دیکھ لی کون سی ہے؟ یہ نسبت تو اس والے سے نکل سکتی ہے، توافق بالثلث لائیں تو چل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ توافق نہیں لگائیں گے. ہمارے پاس 76 جو آ گیا یہی ایک ہے، یہی کلیئر ہے. جو تصحیح آ گئی یہی ہمارے پاس کلیئر ہے. اب کریں گے یہ شوہر کے حصے کتنے ہیں؟ 3 کو ضرب دے دی 76 سے. ٹھیک ہے. اب 76 کو 3 سے ضرب دی، 228 کو 27 پر تقسیم کر دیں. یہ جی 8 ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 4 کو 76 کے ساتھ ضرب دی، 304 کو اب 27 پر تقسیم کر دیں. 11.25. جی آگے بھی اسی طرح 1 کو 76 کے ساتھ ضرب دی، 76 کو 27 کے پر تقسیم کر دیں. 2 آگے جی اگلے والے کے بھی 2.81. جی مولانا آپ ان کو جمع کر دیں. 8 اور 11 2 2 4، 4 اور 11 15، 15 اور 18 کتنے ہو گئے؟ 23 ہو گئے نا. اب اشاریوں کو جمع کر لیں. یہ موٹا موٹا صاحب کر لینا. جب یہ سینکڑا لیتا ہے نا تو اس وقت ایک عدد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. 81 8 8 16 160 162 162 اور 2 کو بھی سائڈ پر کر لیں، 4 کو بھی سائڈ پر کر لیں. 200 پورا ہو گیا. اوپر آ گیا 6 اور 25 کتنے ہو گئے؟ 31. 231 ہو گئے. 231 ہو گئے. اب 200 تو ہمیں چاہیے جو 23 کے برابر آ کے وہ اس کو 25 بنا دے. تو یہ جو اوپر 31 آیا یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ایک زیادہ کیا تھا نا. یہ وہ ہے جو کسر کی طرح اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ 25 نار پر، اس کو کہتے ہیں قاعدہ بست. بس یعنی اس کو بست کرتے ہیں، یہ اس کو کھول دیتا ہے، کسر کو توڑ دیتا ہے. آج کل کے دور کے اندر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیلکولیٹر اس مسئلے کا بھی حل ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت دور کی بات ہے جب کیلکولیٹر نہیں تھے، لیکن چونکہ مسئلہ آ گیا اس واسطے ہم اس کو بیان کر دیا. آگے آ رہے ہیں مولانا تخارج کا بیان اور رد کا بیان. 2 بڑے اہم ہیں جس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم ڈسکس کریں گے. اور تخارج کے اوپر میں ایک اچھی گفتگو کروں گا کہ ہمارے جو موجودہ دور ہے اس کے اندر اس کے اعتبار سے بڑی خرابی پائی جا رہی ہے، اور بہن بیٹیوں کے حصے کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا.
آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا و شفاء من کل داء۔ یا الہی تیری بارگاہ قدسیہ میں عرض کرتے ہیں جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ جس طریقے سے بھی شریک ہوتے ہیں، یا الہی ان کے علم عمل میں، رزق میں، جان میں، اولاد میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا الہی جو دین متین کے لیے خدمت کے لیے کوشاں ہیں خلوص نیت کے ساتھ، یا الہی ان کے اخلاص میں برکت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔